دنیا میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم، اور ہمارے ساتھ لاہور سے ہمیں جوائن کیا ہے اس پروگرام میں چودھری پرویز الہی صاحب سابق وزیر اعلیٰ پنجاب نے، اور ان سے بات چیت جاری ہے۔ نصرت صاحب، جی چودھری صاحب، جب میں بریک پر تھا تو مجھے 3-4 لوگوں کے میسیجز آئے ہیں، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ چودھری صاحب 22 آزاد اراکان کی بات کر رہے ہیں جو کہ چلے گئے جب انہیں دیکھا کہ آصف علی زرداری صاحب کی خواہش ہے کہ نواز لیگ کی حکومت بنے۔ لیکن سر ان لوگوں کا یہ کہنا ہے، یہ ایس ایم ایس آئے ہیں مجھے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے 18ویں ترمیم کے بعد پارٹی کے سربراہ کے پاس اختیارات بہت زیادہ مل گئے ہیں، اچھے یا برے۔ تو اس طرح کے لوگ جیسے میرے بزرگ ہیں مانیکا صاحب اور جیسے طاہر علی جاوید وغیرہ، ہم جو آپ سے گئے ہوئے ہیں، آپ ان کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیتے اگر آپ واقعی اپنی پارٹی کو متحد رکھنا چاہتے ہیں اور شہباز شریف صاحب کو ان کی حمایت سے محروم رکھنا چاہتے ہیں سیاسی طور پر؟ دیکھیں، میں آپ کو یہاں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارا آلریڈی کیس پینڈنگ ہے۔ یہ پہلے جو طریقہ کار تھا وہ اسپیکر کے تھرو جو ہے یہ ریفرنس دائر کرنا پڑتا تھا، اسپیکر کے پاس اتنی دیر ریفرنس پڑا رہنے کے بعد پھر ہائی کورٹ میں آج بھی پینڈنگ ہے۔ یہ جو صبا صادق کا کیس ہے آج بھی ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے۔ اور اس کے بعد اب یہ جو نئی امینڈمنٹ آئی ہے اس میں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کیا یہ موجودہ جو اسمبلی ہے اس پر لاگو ہوگی یہ امینڈمنٹ یا آئندہ اسمبلی کے اوپر ہوگی، اس کے اوپر ہمارے وکلا جو ہیں یہ بات کر رہے ہیں۔ اور بات اصل یہ نہیں ہے کہ اصل جو مساق جمہوریت کی بات کرنے والے ہیں یہ ان کی صرف بات کی حد تک بات کرتے ہیں، عمل دیکھ لیں۔ اس میں تو یہ ہے کہ ہر جماعت کا جو ہے یہ مینڈیٹ کا احترام کیا جائے گا۔ انہوں نے ہماری جماعت کا مینڈیٹ کا احترام کیا ہے، اور شہباز شریف نواز شریف صاحب نے ساری اپنی توانائیاں بجائے اس کے کہ پنجاب کے غریب عوام کو لک آفٹر کرتے، ان لوٹوں کو خریدنے کے لیے، ان پر دباؤ بڑھانے کے لیے اور وکٹمائز کرنے کے لیے۔ آج میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، یہ آن ریکارڈ ہے، آپ چیک کر لیں، ڈاکٹر افضل صاحب ہیں ہمارے ایم پی، آج بھی ہمارے ساتھ ہیں، اس کے باوجود کہ ان کے خلاف 200 مقدمات ان کے حلقے میں شہباز شریف صاحب نے کروائے ہیں۔ اور میں آپ کو کوئی 2000 کے قریب ایف آئی آرز ہمارے لوگوں کے خلاف جو کیے ہیں انہوں نے، وہ میں آپ کو پیش کر سکتا ہوں۔ تو اس کے باوجود لوگوں کی ہمت ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں۔ لیکن جب الیکشن ہوا، اگر منصیرے میں الیکشن ہوا تو شہباز شریف نواز شریف صاحب کے جو داماد کا بھائی ہے وہ تیسرے نمبر پر تھا۔ ہمارا مقابلہ اور مولانا فضل الرحمان کا ہو رہا تھا، پیپلز پارٹی تیسرے نمبر پہ اور یہ چوتھے نمبر پہ تھے۔ لیکن یہ تو آپ فرنٹیئر کی بات کر رہے ہیں، پنجاب میں آپ گجرات چلے جائیں، میں سیاست چھوڑ دوں گا اگر آپ دونوں بھائی میرے گجرات چلے جائیں، وہاں ایک دن جا کے سروے کر لیں کہ الیکشن کون جیتا ہے۔ اگر لوگ کہیں کہ گجرات میں ہم الیکشن ہار گئے ہیں، حالانکہ دونوں حکمران جماعتیں مل کے ہمارے خلاف الیکشن لڑا ہے، مل کے انہوں نے ساری کارروائی کی ہے، اور آج بھی 7 پولنگ سٹیشنوں کا رزلٹ وہاں ریکارڈ میں نہیں ہے، انہوں نے صرف اناؤنس کرایا ہے۔ اور فرق کیا ہے، میری بات سن لیں نا، مجھے فیصلہ آباد میں، گوجرا میں، جنگ میں، ملتان میں، مظفر گڑھ میں، گورے والا میں آپ کا امیدوار ہی نہیں ہے۔ پانی کا پانی، دودھ کا دودھ میں آپ کو دکھانے لگا ہوں حضور، یہ الیکشن اور قسم کا ہو گیا ہے۔ یہ اب جوڈیشری کے انڈر الیکشن نہیں ہو رہا، یہ الیکشن کمیشن کے انڈر ہو رہا ہے، اور ان کے پاس اپنی فورس نہیں ہے، اور جو ایڈیشنل سیشن جج جو ریٹرننگ آفیسر ہوتا تھا، وہ جو کوئی حکم دیتا تھا ایڈمنسٹریشن کو وہ عمل کرنا پڑتا تھا۔ اس کو تو بیچارے کو جو ریٹرننگ افسر گجرات تھا، ڈی سی او ڈی پی او ٹائم نہیں دے رہے تھے، یہ آن ریکارڈ ہے، اخبارات میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں۔ اچھا نہیں، لیکن جوئی صاحب دیکھیے جوئی صاحب میرا اچھی طرح پتا ہے، نہیں سر میرا دیکھیں میری عادت نہیں ہے، میں بحث میں نہیں الجھا کرتا، آپ نے اپنا پوائنٹ دیا، آپ درست کہہ رہے ہوں گے، لیکن جو سیاست کے طالب علم ہیں اخبارات کو یعنی تجزیے کے طور پر پڑھتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے
کہ چونکہ چودھری برادران کا یا پی ایم ایل قاف کا سینٹرل پنجاب میں ووٹ بینک اب نہیں رہا ہے، اس لیے انہوں نے ہزارہ صوبہ تحریک کو بھی اچک لیا ہے، اور اب چودھری صاحب جو ہیں وہ جنوبی پنجاب کے چیمپئن بن رہے ہیں۔ یہ عام سر ایک تجزیہ کاروں کی کافی تعداد یہ کہتی ہے۔ میں اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ تو اس کے بارے میں دیکھیں نا، یہ آپ جائیں نا ہزارے، جو یہ کہتے تھے کہ یہ ہماری جیب میں ہے، یہ نواز شریف صاحب وہاں اتر نہیں سکے، ان کا ہیلی کاپٹر نہیں لینڈ کر سکا، حالات ان کے یہ ہیں۔ جنوبی پنجاب ذرا جائیں نا، جنوبی پنجاب میں پوچھیں نا لوگوں کو، جو دیکھیں ہم نے جو صوبے کے اندر جہاں احساس محرومی تھا، جہاں ڈیولپمنٹ نہیں پچھلے 40 سالوں میں ہو سکی، دونوں ادوار جو رہے ہیں بے نظیر صاحبہ کا اور نواز شریف صاحب کا، انہوں نے کچھ نہیں کیا وہاں۔ ہم نے 5 سال 117 ارب کی جنوبی پنجاب میں ڈیولپمنٹ کی، اس لیے وہ ہماری بات سنتے ہیں، ان کی بات نہیں سنتے۔ وہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے 5 ارب جنوبی پنجاب کو دیا اور وہ واپس منگوا لیا، اور 21 ارب کی جاتی عمرہ کی سڑک، رائے ونڈ کی سڑک جو ہے وہ آن ریکارڈ دیکھتے ہیں، جہاں جو صاحب آپ نے اتنا کام کیا تو یزمان میں آپ الیکشن آ گئے، ہماری بات سنتے ہیں وہ لوگ، اس لیے ہماری بات سنتے ہیں وہ لوگ۔ چونکہ جنوبی پنجاب کی بات کر رہے ہیں چودھری پرویز الہی صاحب، نہیں سر ایک منٹ میری بات سنیے گا، میری عرض سنیے گا سر، چونکہ آپ جنوبی پنجاب کی بات کر رہے ہیں اور آپ کو سر ہمارے پروگرام کا فارمیٹ بھی پتا ہے۔ ایک کالر سر ملتان سے بہت عرصے سے پینل والوں کو کہہ رہے ہیں کہ میں نے چوئی صاحب سے کچھ پوچھنا ہے، آپ اجازت دیں میں انہیں کہتا ہوں جی ان سے بات کروا دیں۔ جی السلام علیکم۔ جی جی السلام علیکم۔ جی فرمائیے کون سا بات کر رہے ہیں؟ جی نہیں مس کر رہا ہوں ملتان سے۔ جی جناب۔ پرویز الہی صاحب سے میرا سوال ہے چھوٹا سا۔ جی پرویز الہی صاحب اور گورنر پنجاب صاحب جو ہیں یہ غریبوں سے روٹی کیوں چھیننا چاہتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، اگر ان کے پاس کوئی ثبوت ہے تو روٹی اسکیم کی مخالفت کر عدالت میں تشریف لے جائیں، ٹھیک، تاکہ غریبوں کا جو پیسہ ہے وہ غریبوں پر ہی خرچ ہو، نہ کہ یہ نواز شریف پارٹی یا پیپلز پارٹی یا کوئی اینی ادر پارٹی وہ نہ کھائے۔ جی چوئی صاحب یہ تقریباً ویسی ہی بات ہے جیسے مشتاق منہاس بھی کہہ رہے تھے، اگر آپ واقعی سمجھتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں ہر غریب کو مفت روٹی ملنی چاہیے، مفت دوائی ہم نے شروع کی تھی، اور مفت دوائی ہم نے ایمرجنسی میں دینی شروع کی، مفت ایمبولینس سروس، یہ جو بھائی میرے بیٹھے ہیں ملتان میں، ان کو فری ایمبولینس سروس، جب خدا نخواستہ کوئی چیز ضرورت پڑتی ہے تو فری ایمبولینس سروس ملتی ہے، اور جہاں ایمرجنسی میں جاتے ہیں فری دوائی ملتی ہے۔ اور یہ پہلا موقع ہے کہ ملتان کے اندر کارڈیالوجی کا ہسپتال وہاں ہم نے بنایا، یہ پہلا موقع ہے ڈینٹل کالج وہاں بنایا، یہ بے شمار وہاں ملتان کی ڈیولپمنٹ کو اگر بھول کے یہ بات کر رہے ہیں تو میں یہاں یہ ان بھائی صاحب کو جواب یہ دوں گا، بھائی ہم تو کہتے ہیں کہ بالکل ہونی چاہیے، یہ سب کے لیے، ملتان کے لیے نہیں، یہ سارے پنجاب کے لیے ہونی چاہیے، لیکن اس کی آڑ میں جو گھپلے ہو رہے ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے۔ میں نے تو گھپلوں وہ عدالت میں جائیں آپ نا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالت میں جائیں آپ۔ عدالت میں ہم تو عوام کی عدالت میں گئے ہوئے، ہم تو عوام کی عدالت میں گئے ہوئے، سیاستدان تو یہی کریں گے۔ اچھا جو صاحب، اچھا تھوڑا سا بڑے آگے ایک پکچر ہے، آپ فارمر اپوزیشن لیڈر بھی تھے، جب چودھری نثار علی خان صاحب کا تقرر ہوا تو آپ خود پیچھے ہٹ گئے، اب آپ کی سیاست کا آپ کی ترجیح کیا ہے؟ آپ سینٹر میں پالیٹکس کرنا چاہتے ہیں، پنجاب تک آپ نے اپنے آپ کو محدود کر دیا ہے، یا یہ جو اس وقت گورنمنٹ چل رہی ہے یہ بھی کہا رہا ہے کہ پنجاب میں شاید اگست تک پیس پارٹی اور نواز شریف کی جو ہے وہ آپس میں نہ بن سکے، کولیشن گورنمنٹ ٹوٹ جائے، آپ کا کیا یعنی لائے عمل ہوگا اس ساری صورتحال میں؟ دیکھیے جی، میں نے جو پہلے بات کی ہے کہ یہ اکٹھے ہیں، اس لیے جو سیاست ہم کر رہے ہیں وہ پوری جو کولیشن پارٹنرز ہیں، جس میں میجر جو شیئر ہولڈرز ہیں یہ نون اور پیپلز پارٹی ہے، ان کے خلاف اپوزیشن کا رول ہم ادا کر رہے ہیں، چاہے وہ سینٹر میں کر رہے ہیں، میں صوبوں میں کر رہے ہیں، فرنٹیئر میں کر رہے ہیں، ہزارے میں کر رہے ہیں، جنوبی پنجاب میں کر رہے ہیں، کراچی میں کر رہے ہیں، سندھ میں کر رہے ہیں، بلوچستان میں کر رہے ہیں، ہر جگہ پہ ہم کر رہے ہیں۔ اور ہماری یہ کوشش ہے کہ یہ جو ملی جلی اپوزیشن چل رہی ہے اس کو بے نقاب بھی کرتے رہیں، اور جو عوام کے اصل مسائل ہیں ان کی طرف نشاندہی کرتے رہیں، اور اسی لیے آپ ذرا میری ہر بجٹ سپیچ کو منگوا لیں، اس کو دیکھ لیں، اس میں سب سے زیادہ جو تنقید ہوگی وہ وفاقی حکومت کے اوپر ہوگی، اور ایشوز کے اوپر بات ہوگی، ذاتیات کے اوپر نہیں۔ ٹھیک، بالکل ایشوز کے اوپر جو صاحب بات ہونی چاہیے۔ ہم نے وہ کام نہیں کیا کہ بینچوں پہ کھڑے ہو کے بینچ بجانے شروع کیے، ہم نے وہ کام نہیں کیا۔ پھر معاملہ جو ہے نا بریک کا ہے، لیکن ہم صرف آپ سے یہ کہنا چاہیں گے کہ ایشوز پر صوبائی خود مختاری کی بات ہے،
ویلیو ایڈڈ ٹیکس کا معاملہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ 18ویں ترمیم اس وقت سپریم کورٹ میں چیلنج ہو سکی ہے، کالا باغ ڈیم کا مسئلہ ہے پنجاب کے اندر اور وہ کہہ رہے ہیں کہ تعمیر کیا جائے. یہ سارے ایشوز ہم جو ہیں ایشوز کی سیاست آپ کر رہے ہیں تو یہ پوچھیں گے آپ سے ایک وقفے کے بعد. ناظرین حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد.